اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ ضحیٰ پڑھنے کا ثواب اور اس کے فوائد۔ روایت ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بیان کرتے ہیں کہ من قرأ هذه السورہ وجبت لہ الشفاعہ، کہ جو بھی شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وجبت لہ شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم القیامہ، کہ اس کے اوپر رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، خود ختم مرتبہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں وَكُتِبَ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِعَدَدِ كُلِّ سَائِلٍ وَيَتِيمٍ 10 مرات، اور جتنے بھی مانگنے والے ہیں، سائل ہیں، جتنے بھی یتیم ہیں، ان سب کی تعداد کے مطابق تعداد کو اگر 10 گنا کر دیا جائے تو اتنی اس کے کھاتے میں حسنات لکھ دی جائیں گی جو اس سورہ کو پڑھے۔ اس کے بعد پھر بیان کیا وَإِن كَتَبَهَا عَلَىٰ اسْمِ غَائِبٍ ضَالٍ رَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ سَالِمًا، اسی طریقے سے اگر اس سورہ کو جو ہے وہ شخص کے نام کے اوپر لکھا جائے کہ جو شخص جو ہے وہ نہیں مل رہا، کھو گیا ہے اور گمشدہ ہو چکا ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے چاہنے والوں تک اس سورہ کی وجہ سے سالم پہنچ جائے گا، صحیح سالم پہنچے گا۔ اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وَمَن نَسِيَ فِي مَوْضِعٍ شَيْئًا ثُمَّ ذَكَرَهُ وَقَرَأَهَا، کہ جو کسی بھی مقام پہ کوئی چیز بھول جائے اور اس کے بعد اس چیز کو یاد کرے اور اس سورہ کو پڑھے تو حفظہ اللہ الی ان یاخذہ، تو خدا اس چیز کو محفوظ رکھیں گے یہاں تک کہ اس کو مل جائے۔ یعنی اگر کسی شخص کی کوئی چیز کھو گئی ہے، اس سورہ کا سہارا لے کے اس چیز کو پا سکتا ہے اور ڈھونڈ سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ ضحیٰ کے مطالب، اس سے پہلے کہ اس کے مطالب کا بیان شروع کیا جائے، اس کا شان نزول جاننا بہت اہم ہے، اور وہ اس انداز سے ہے کہ رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کچھ عرصے کے لیے سلسلہ وحی رک گیا۔ تقریباً تمام مفسرین نے یہ بات کہی ہے، کچھ عرصے کے لیے سلسلہ وحی رک گیا، جس کے بعد بعض ایک کفار نے آپ کو یہ طعنہ دیا کہ وَدَّعَكَ وَقَلَا، کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے آپ کو ترک کر دیا ہے، وَقَلَا، بلکہ آپ کو دھتکار دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو ہے وہ اس طریقے سے ان کے اوپر اعتراض کیا گیا اور طعن و تش کیا گیا، لہٰذا خداوند متعال نے یہ صورت نازل کی جس میں ان کفار کو جواب دیا اور رسول کو تسلی دی۔ آغاز ہوتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ قسم ہے اس وقت کی جب سورج نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ پورے آسمان پہ چھا جاتا ہے اور مکمل اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، اس وقت کی قسم۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی قسم کہ جب جو ہے یہ رات مکمل ظلمت میں ڈوب جاتی ہے، اس وقت کے رات کی، اس پہر کی قسم۔ اس کے بعد بیان کیا وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو ترک کیا ہے، وَمَا قَلَىٰ، اور نہ ہی آپ کو دھتکارا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پہ قلا کے دو اعتبار سے معنی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عربی کے حساب سے، علم صرف کے حساب سے دو اس کے حروف اصلی بن سکتے ہیں، ایک قاف لام واو اور دوسرا قاف لام یا۔ اگر جو ہے وہ قاف لام یا کے مادے سے لیا جائے تو اس کا معنی بنے گا کسی سے عداوت رکھنا، شدت عداوت رکھنا۔ قاف لام واو سے لیا جائے تو اس کا معنی بنے گا کہ کسی کو دھکا دینا، کسی کو دھتکارنا۔ البتہ راغب اصفہانی جو عربی مشہور عرب لغت کے جو ہے وہ مؤلف ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ دونوں کو جمع کرنا بھی ممکن ہے، اس اعتبار سے کہ انسان جو ہے وہ کسی کو شدت عداوت میں اور جو ہے وہ بغض میں اس کو دھکا دے، اس کو دھتکارے۔ تو خدا نے دونوں کی نفی کر دی، ہم نے نہ آپ کو ترک کیا نہ آپ کو دھتکارا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور جو آخرت ہے آپ کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے آپ کی ابتدا سے۔ اب یہاں پہ ہمارے یہاں جو لفظ آخرت سے معنی سمجھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے قیامت۔ البتہ عربی کے حساب سے دیکھا جائے تو آخرت کا مطلب ہوتا ہے سب سے آخر میں آنے والا، اولا کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے آنے والا، یعنی جو سب سے آخر میں آنے والا ہے آپ کے لیے وہ سب سے پہلے آنے والے سے بہتر ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے جو ہے وہ اس کے مختلف معنی کیے۔ بعض نے کہا کہ آخرت سے مراد جو ہے وہ رسول خدا کی عمر کا آخری حصہ ہے،
اور اولا سے مراد جو ہے وہ ابتدائی حصہ ہے۔ اس طریقے سے مختلف معنی کے، البتہ ایک معنی جو زیادہ تر مفسرین نے کیا، اور یہی معنی جو ہے وہ روایات بھی معنی بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں، کہ جو خود اہل قرآن ہے، یعنی خود گھر والے قرآن کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہ کس انداز میں کہ آخرت سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے، دنیا کے بعد کا مرحلہ ہے، اور اولا سے مراد دنیا ہے۔ اسی اعتبار سے جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جب اس آیت کے بارے میں بیان کیا تو فرمایا کہ یعنی القرہ وہی الآخرت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بیان کیا کہ آخرت سے مراد کیا، رسول کا واپس پلٹ جانا، یہ جو پلٹ جانا ہے دنیا سے، یہ جو ہے وہ رسول خدا کے لیے آخرت ہے، اور کہا یہ بہتر ہے دنیا سے، یعنی وہ اس کے اندر وہ نعمتیں ہوں گی جو دنیا کے اندر نعمتیں نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر آپ نے سختیاں برداشت کی ہیں خدا کے دین کی خاطر اور خدا کی قربت کی خاطر، لیکن آخرت میں خدا ان کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اگلی جو آیت ہے وہ اس طریقے سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت سے خود رسول خدا کا بلند مقام سمجھ میں آتا ہے، کہ اس طریقے سے جو ہے وہ خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا عطا فرمائیں گے آپ راضی ہو جائیں، یعنی آپ کی رضایت اہم ہوگی، آپ کی رضایت کے مطابق آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہاں پہ اب سوال یہ کہ خدا کیا چیز عطا فرمائے گا جس سے رسول خدا راضی ہوں گے، اور مفسرین نے یہ بات بھی کہی کہ یہ آیت جو ہے وہ زیادہ ثابت کرتی ہے اور متصل ہے پہلی والی آیت سے، کہ ہم آپ کے لیے آخرت بہتر ہے اور اس میں ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے جو مفسرین نے اس کا معنی کیا، لیکن سوال یہ پھر کہ کیا چیز عطا فرمائیں گے، تو روایت نے بیان کیا کہ یہاں پہ جو خدا آخرت میں رسول خدا کو عطا فرمائے گا کہ جس سے رسول خدا راضی ہو جائیں گے، اس سے مراد جو ہے وہ مقام شفاعت ہے، کہ رسول خدا کو مقام شفاعت دیا جائے گا اور اتنی شفاعت فرمائیں گے کہ جس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں۔ اسی کے مطابق جو ہے وہ روایت ہے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے، بیان کرتے ہیں کہ امام سے سوال پوچھا گیا کہ یہ جو اہل عراق شفاعت کے بارے میں کہتے ہیں مولا کیا یہ حق ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ تو امام نے جواب میں فرمایا ای واللہ، کہ اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے۔ اس کے بعد کہا کہ مجھے میرے چچا محمد حنفیہ نے نقل کیا، بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اور امام علی بیان کر رہے ہیں رسول خدا سے، کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اشفع لامتی حتی ینادی ربی ارضیت یا محمد، کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے صدا دے گا، میرا رب مجھے پکارے گا کہ اے محمد کیا آپ راضی ہو چکے ہیں؟ اس کے بعد میں کہوں گا نعم یا ربی رضیت، کہ ہاں پالنے والے میں راضی ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں پانچویں امام کہ انکم تقولون یا معاشر اہل العراق، کہ اے عراق والو تم لوگ تو یہ بات کہتے ہو کہ ان ارجع آیت فی کتاب اللہ، قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کے عنوان میں جس آیت کو پیش کرتے ہو تم یہ والی آیت کو پیش کرتے ہو کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ خدا جس کو تم سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت سمجھتے ہو اس آیت کو سمجھتے ہو کہ خدا جو ہے وہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیوں کہ خدا جو ہے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم سمجھتے ہو یہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں جبکہ ہم اہل بیت علیہ السلام قرآن کے اندر جس آیت کو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت سمجھتے ہیں وہ کون سی ہے کہ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب آپ کو آپ کا رب وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی الشفاعہ، یعنی شفاعت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور اس آیت کے دل میں روایت پیش کی جاتی ہے، اور یہ ہے جابر بن عبداللہ انصاری سے، بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں جانا ہوا، اور جیسے ہی وہاں پہ گئے تو کیا منظر دیکھا کہ ایک جانب جو ہے وہ آپ آٹے کو گھوم رہی ہیں، ایک جانب آپ کے اوپر جو ہے وہ سخت چادر ہے اور خردری چادر، اور ایک جانب جو ہے وہ بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں۔ جیسے یہ شہزادی کو آپ نے سخت منظر میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور آپ نے کہا کہ اے میری بیٹی
اس دنیا کی کرواہٹ کو برداشت کر لو آخرت کی مٹھاس کی خاطر۔ تو جیسے ہی جملہ کہا تو فوراً شہزادی نے کہا کہ یا رسول اللہ، الحمد للہ علی نعمائہ والشکر للہ علی آلائہ، اس کی نعمتوں کے اوپر اس کی حمد ہے، اس کی عطا کے اوپر اس کا شکر ہے۔ تو جیسے یہ جملہ کہا تو فوراً آیت نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ البتہ یہاں مفسرین نے بات کہی ہے کہ ممکن ہے کہ آیت 2 دفعہ نازل ہوئی ہو، ایک دفعہ پھر اس موقع پہ نازل ہوئی ہو، لیکن یہاں سے مراد جو ہے وہ شفاعت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ اے حبیب جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کا خیال نہیں رکھا، کیا ہم نے آپ کی کفالت نہیں کی؟ اب دیکھیں انسان تاریخ میں جائے تو انسان کو دکھائی دیتا ہے کہ رسول کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، ولادت کے کچھ ہی سال بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے کچھ سال بعد بعض روایت میں اختلاف ہے کہ 6 سال یا 8 سال بعد آپ کے جو آپ کے کفیل تھے جناب عبد المطلب، آپ کے دادا، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جناب ابو طالب نے سنبھالا۔ تو مسلسل جو ہے آپ نے یتیمی کے اندر جو ہے وہ زندگی بسر کی ہے، پیدا ہونے کے بعد سے یتیم تھے، حتیٰ پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے تھے، لیکن خدا نے جو ہے وہ مسلسل رسول خدا کا خیال رکھا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی کہی جائے تو غلط نہ ہے کہ خیال رکھنے والے تو ابو طالب تھے، رسول کو پالنے والے تو ابو طالب تھے، لیکن کیا کہنے گود ابو طالب کی، اور کیا کہنے کفالت ابو طالب کے بارے میں، کس انداز سے خیال رکھا، کس طریقے سے خیال رکھا کہ خدا کو یہ خیال رکھنا اتنا پسند آیا، اس فعل کی نسبت اپنی جانب دے رہا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ حبیب آپ کو ابو طالب سنبھال رہے ہیں، گویا الفاظ بدل کے کہوں تو ابو طالب اس انداز میں سنبھال رہے ہیں کہ یہ ہم ہیں جو آپ کو سنبھال رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری آیت بیان کرتی ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ جب آپ کے رب نے آپ کو ضال پایا تو اس نے آپ کی ہدایت کر دی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بعض مفسرین نے اور بعض مسلمانوں نے اس آیت کو دلیل بنائے اس چیز کے اوپر کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول بھی عصیان کر سکتے ہیں، اور اسی خاطر میں نے اس لفظ ذال کا ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ اس لفظ کو بنا کے ہی دلیل بنایا۔ البتہ اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک ایک ایسا فعل انجام دے سکتے ہیں کہ جو معصیت الہی میں شمار کیا جائے۔ البتہ جب انسان خود اس لفظ کے بارے میں لغت کے اندر دیکھتا ہے تو اس کو معاملہ مختلف دکھائی دیتا ہے، اور وہ کس انداز میں کہ لفظ ذال کا جو اہل لغت نے معنی کیا وہ یہ نہیں کیا کہ انسان جو ہے وہ گمراہی کی جانب جائے، انسان جو ہے وہ اس مرحلے پہ جائے کہ جو ہے وہ ایسا فعل انجام دے جو عصیان الہی ہو، بلکہ کیا کیا وَهُوَ الضِّعَاءُ الشَّيْءِ وَذِهَابُهُ فِي غَيْرِ حَقِّ، جو مقاییس اللغہ نے بیان کیا، جو عرب کی معروف لغت ہے کہ کسی چیز کا جو ہے وہ ضائع ہو جانا، کسی چیز کا گمنام ہو جانا، کھو جانا کسی چیز کا، یہ معنی کیا ضال کا، یعنی کوئی شخص کھو جائے تو اس کو ضال کہتے ہیں، یا کوئی چیز گمنام ہو جائے تو اس کو ضال کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر رئیسی طور پہ ضال کے معنی بیان کیے جائیں تو اس کے 2 معنی ہے جو رئیسی طور پہ بنتا ہے کہ کسی چیز کا گم شدہ ہو جانا، کسی چیز کا جو ہے وہ کھو جانا، اور جو روایات بیان کرتی ہیں وہ پہلے والے معنی کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ جب ہم نے آپ کو گم شدہ پایا، گم شدہ کا معنی کیا ہے کہ لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے، جب ہم نے یہ پایا کہ لوگ آپ کو بطور نبی نہیں پہچانتے، آپ کی پہچان نہیں ہے لوگوں میں بطور نبی، تو ہم نے آپ کی جانب ہدایت فرمائی، فہدا، ہم نے آپ کی جانب لوگوں کی ہدایت فرمائی۔ نہ یہ معنی کیا جائے کہ جو ہے جب آپ نعوذ باللہ من ذالک عصیان انجام دیتے تو ہم نے ہدایت فرمائی، بعید ہے اللہ کے رسول سے یہ بات، اور خود لغت بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ تو معنی یہ ہوا کہ جب آپ ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں میں گم شدہ تھے، جب لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے تو ہم نے ہدایت فرمائی لوگوں کی آپ کی جانب، جیسا کہ روایت میں بھی بیان کیا، اور خود یہ سب سے بڑی تائید بنے گی روایت میں بیان کرنا کہ یہ وہ ہے کہ جو اہل قرآن ہیں، جن سے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، کیونکہ ان کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور کس انداز میں روایت ہے، زرارہ بیان کرتے ہیں امام علیہ السلام سے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ روایت میں بیان نہیں کہ اب کون سے امام سے، یا تو امام محمد باقر علیہ السلام ہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام،
بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ای ہدا الیک قوما، خدا نے قوم کی ہدایت کی آپ کی جانب، آپ کی ہدایت نہیں کی. آپ گمنام تھے قوم کے، آپ گمشدہ تھے، لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے آپ کہاں ہیں. قوم کی ہدایت کی آپ کی جانب. اور کیا کہ لا یعرفونک، یہ قوم آپ کو جانتی نہیں تھی. جب ہم نے ہدایت کی تو کیا ہو گیا؟ حتی عرفوک، آپ کو جاننے لگے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ضالن آپ گمشدہ تھے. اس کے بعد جو آیت ہے وہ کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ جب ہم نے دیکھا کہ آپ تنگ دست ہیں، جب ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس مال دنیا نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ تنگ دستی ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو غنی بنا دیا، ہم نے آپ کو مال دنیا عطا کیا. اور انسان جا کے اب تاریخ میں دیکھیں کہ کن کن موارد میں رسول خدا کو خدا نے فقیر سے غنی میں بنایا، فقیر سے غنی کی جانب خدا لے کے آیا. تو سب سے بڑا موقع جو تاریخ میں دکھائی دیتا ہے اور سیرت رسول میں دکھائی دیتا ہے، جس کا کوئی اصل مسلمان منکر نہیں ہے، تمام امت مسلمہ، تمام مفسرین، تمام تاریخ لکھنے والے اس بات کو ضرور لکھتے ہیں کہ رسول خدا ایک فقیری کی زندگی گزار رہے تھے. رسول خدا کے پاس مال و دولت نہیں تھی، دنیاوی مال و دولت نہیں تھی. لیکن جب جناب ختیجہ سے ازدواج ہوا تو جناب ختیجہ نے اپنا تمام کا تمام مال و دولت آپ کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پہ پیش کر دیا. چاہے وہ آپ کی کنیزیں ہوں، چاہے آپ کے غلام ہوں، چاہے آپ کا تجارت کا مال ہو، چاہے آپ کے محلات ہوں، تمام کی تمام چیزیں رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیں. حتیٰ اپنے آپ کو کہا کہ میں آپ کی کنیز ہوں. یعنی خدا نے پہلے ذکر کیا کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم تھے جس نے کفالت کی، اور وہاں پہ بیان کیا تھا کہ جناب ابو طالب کی کفالت گویا خدا کو اتنا پسند آئی کہ خدا کہہ رہا ہم نے آپ کی کفالت کی. اور یہاں پہ بھی یہ بات آئے گی کہ گویا جناب ختیجہ کا مال رسول خدا کو دینا اتنا پسند آیا کہ خدا کہہ رہے کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو غنی بنایا، ہم نے آپ کو غنی کیا. اور پھر جو رسول خدا نے اس مال کو اسلام کے اوپر خرچ کیا. مفسرین نے یہاں پہ اور بھی باتیں بیان کی کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب غزوات کے اندر رسول خدا کو جو ہے وہ مال آیا تو وہ بھی مراد ہے. صحیح ہے، تمام مرادیں ہوں گی، صحیح، انکار نہیں ہے کسی مراد کا، جہاں سے بھی خدا نے رسول خدا کو غنی بنایا. لیکن وہ سب سے بڑا مورد کہ جہاں پہ فقر کے بعد رسول خدا کو مال و دولت ملا وہ جناب خدیجہ کا مال تھا. یعنی کیا پاکیزہ نیت تھی جناب خدیجہ کی، اور کیا برکت تھی اس مال میں کہ خدا اس مال کی نسبت اپنی جانب دے رہا ہے. اس کے بعد آیت بیان کرتے ہوئے اب تمام نعمتیں بیان کر دی، تو اب جو ہے وہ ان باتوں کا کچھ باتوں کا خیال رکھیں. وہ کیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب دیکھیں آپ کے سامنے کبھی یتیم ہو تو اس کو دھتکارے گا نہیں، اس کو جو ہے وہ ذلیل نہ کیجیے گا. کوئی یتیم ہو، اسلام نے مسلمان کو بہت اہمیت دی ہے کہ اگر انسان کے سامنے کوئی یتیم آیا ہو، جیسا کہ سورہ مبارکہ فجر میں بھی بیان کیا تھا، یہاں پہ بھی ہوئی بات کہ اگر انسان کے سامنے یتیم ہو اور کوئی ایک ایسا شخص ہو کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں، جس کا باپ نہیں ہے یا علاقل، تو آپ جو ہے وہ اس سے رحمت سے پیش آئیں، آپ اس سے جو ہے وہ احترام سے پیش آئیں، یتیم کا اکرام کریں. ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ اس کی مالی مدد کریں، یہ بھی ایک اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن صرف مالی مدد پہ اکتفا نہیں کریں، اس نفس کو جو یتیم ہے اس کو ایک اہمیت و اکرام دے کہ اگر اس کا والد نہ ہوتا تو یہ اپنے اندر احساس کمتری کو محسوس نہ کرے، اور ویسا ہی اکرام ملے گا اگر اس کا والد موجود ہوتا تو جیسا اکرام ملتا، بلکہ اس سے بڑھ کے، کیونکہ اب تو اس کو ایک احساس کمتری ہے، کہیں اس احساس کمتری کا شکار نہ ہو. تو اسلام خاص اہمیت دیتا ہے یتیموں کو خیال رکھتے کو. اسی ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت بھی ہے کہ ما من عبد یمسح یدہ علی رأس یتیم رحمتا لہ، کہ جب بھی کوئی بندہ کسی یتیم کے سر پر رحمت کی خاطر ہاتھ پھیرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الا اعطاہ اللہ بکل شعرہ نورا یوم القیامہ، خدا جتنے بھی اس کے سر پہ بال ہیں اس کے عوض جو ہے وہ اس کو قیامت میں ایک نور عطا فرمائے گا. بلکہ روایت نے یہ بھی نہیں کہا کہ سر پہ بال، جتنے بھی بال ہیں اس کے بدلے جو ہے وہ خدا اس کو قیامت میں ایک نور عطا فرمائے گا. یعنی اسلام خاص اہمیت دیتا ہے کہ یتیموں کا اکرام کرو، یتیموں کا خیال رکھو. اس کے بعد آیت بیان کرتی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب کوئی مانگنے والا ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ اس کو دھتکار کے منع نہ کریں.
اس کی بے عزتی نہ کریں، اس کو ذلیل نہ کریں۔ یہاں پہ بھی اہم ترین بات یہی ہے کہ خداوند متعال نے ہر نفس انسانی کو ایک عزت و کرامت عطا کی ہے۔ ہر نفس انسانی، ممکن ہے کہ یہ شخص خود اپنی عزت نہ کر رہا ہو، لیکن خدا نے ایک عزت ہے جو اس نفس انسانی کو عطا کی ہے، اور اس نفس انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اب وہ چاہے کوئی بھی ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ یہ انسان ہے، یہ عنوان کافی ہے اس کو عزت دینے کے لیے۔ خدا نے اس کو عزت دی ہے، اس عنوان کو خدا نے عزت دی ہے۔ اگر کوئی آپ سے مانگ رہا ہے، اس نے اپنی تمام عزت جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ممکن ہے کہ مجبوری کی وجہ سے ہو، ممکن ہے کہ جو عزت خدا نے اس کو عطا کی تھی، اپنے آپ کو اس نے وہ عزت نہ دی ہو، ممکن ہے اس وجہ سے، ممکن ہے کوئی مجبوری کی وجہ سے، لیکن اب آپ اس کو مزید ذلیل کریں، یہ کام نہ کریں۔ اس کی عزت تو یہی تھی، اس کی مزید بے عزتی نہ کریں۔ تو خاص اسلام اہمیت دیتا ہے کہ اس کو، کہ نفس انسانی کو عزت دی جائے۔ اما السائل فلا تنہر، اس کو بھی دھتکارے نہیں، ذلیل نہ کریں۔ ممکن ہے کسی موقع پہ آپ نہ دے سکتے ہو، لیکن کم از کم اس کو جو ہے وہ ایسے جملے نہ کہیں کہ جس سے اس کی ذلت ہو۔ اما السائل فلا تنہر۔ اس کے بعد بیان کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اس کو بیان کریں، اس کو بیان کریں نعمت کو۔ اب یہاں پہ نعمت کس طریقے سے بیان ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ دو طریقے سے تصور ہو سکتا ہے۔ ایک انسان قولاً بیان کرے، الفاظ کے ذریعے سے بیان کرے، ایک انسان فعل کے ذریعے سے بیان کرے۔ البتہ ان دونوں کے اندر ایک بات بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ فقر و مباحات کرو، جا کے اسراف کرو، نہیں، ہرگز مراد یہ نہیں ہے۔ نہ فقر و مباحات کرنا ہے، نہ اسراف کرنا ہے، بلکہ رب کی نعمت کا اظہار کرنا ہے۔ اس کے کچھ وہ مہارت ہے کہ جہاں پہ لاشت کا والا رہی باہر کہ انسان بہترین انداز کیا ہے رب کی نعمت کے اظہار کا، کہ جب زبان سے اظہار کرے تو خداوند متعال کا ہر وقت شکر ادا کرے، ہر وقت شکر ادا کرے خداوند متعال کا، پالنے والے تو نے یہ نعمت عطا کی، میں تو اس لائق نہ تھا، میرے اندر تو صلاحیت نہیں تھی، میں تو اس لائق نہ تھا کہ تو مجھے نعمت عطا کرتا ہے، تیرا احسان تھا، تو نے مجھے نعمت عطا کی، تو شکر کرے خداوند متعال کا۔ میں ضعیف و ناتواں تھا کہ تو نے مجھے طاقت عطا کی ہے، تو نے مجھے مال و دولت عطا کیا۔ اسی طریقے سے زبان کو گناہوں سے بچائے تو خدا کی نعمت کا اظہار۔ پھر دوسرا اظہار کیا ہے؟ فعلاً کس طریقے سے اظہار کرے، جو بہترین طریقہ ہے فعل کا، وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ صدقہ کرے زیادہ سے زیادہ، خدا کی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے، پالنے والے نے مجھے دیا ہے، میں تو نہیں تھا جو اس مال کو حاصل کر سکتا تھا، جب اس نے مجھے دیا تو میں اس کی راہ میں پلٹاؤں گا۔ اس طریقے سے خدا بند متعال کی نعمت کا اظہار کرے، غریب مومنین کی مدد کرے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی جو مفسرین نے بیان کی وہ یہ کہ نعمت کا جو فعلاً طریقے سے اظہار ہے وہ یہ بھی کہ انسان پیسہ آنے کے بعد بھی یا مال دنیا آنے کے بعد بھی کسمہ پرسی کے عالم میں نہ رہے۔ یعنی آیت بعض افراد میں دیکھا گیا ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت ہے پھر بھی اپنے آپ کو کنجوسی میں رکھا ہوا ہے، نہیں، نہ اس لیول پہ اظہار ہو کہ فقر و مباحات آ جائے، اور نہ اس درجے پہ آ جائے کہ انسان جو ہے وہ کنجوس جانے لگے۔ اگر تمہارے پاس مال دنیا ہے صحیح ہے، تو ہم اپنی شان کے مطابق جو مناسب ترین لباس ہے وہ پہنو، نہیں کہ تمہارے پاس اگر مال دنیا ہے پھر بھی پھٹے پرانے لباس میں رہو۔ یعنی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک اثرات رکھتے ہیں معاشرے کے اوپر، اس کے اندر ایک مثبت اثرات ہیں، پازیٹیوٹی ہے جو معاشرے کے اندر سے نکل کے آتی ہے، کہ انسان چہرے پہ اس کے ناشکری نہ ہو، اس کے زبان پہ ناشکری نہ ہو، زبان پہ شکر الہی ہو، فعل میں صدقہ کر رہا ہو، فعل میں جو ہے وہ ایک اپنے معاشرے کے حساب سے، اپنے شان کے حساب سے ایک مناسب لباس ہو اس کے پاس۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انسان اس طریقے سے رب کی نعمت کا اظہار کرے، جیسے کہ روایت ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے کہ ان اللہ تعالی انعم نعمتا علی عبدہ، کہ خدا بند متعال جب کسی بندے کے اوپر نعمت نازل کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یجب اثر النعمت علیہ، تو لازم ہے بندہ اس نعمت کا اظہار کرے، اس نعمت کا اثر دکھائی دے اس کے اوپر۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ اپنی شان کے مطابق، ایسا نہ ہو کہ جو ہے فقر و مباحت میں چلا جائے اور جو ہے وہ اسراف کے اندر چلا جائے، لیکن جو اس کا بنیادی طور پہ حق ہے وہ تو دکھائی دے نعمت کا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، امام علی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل جمیل یحب الجمال ویحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، کہ خداوند متعال جمیل ہے، خداوند متعال جمال کو پسند کرتا ہے، خدا پسند کرتا ہے انسان بن سور کے رہے ایک مناسب انداز میں اپنی شان کے مطابق،
اور خدا یہ پسند کرتا ہے کہ نعمت کا اثر جو ہے وہ بندے کے اوپر ظاہر ہو. یہ چیز وہ ہے کہ خداوند متعال پسند کرتا ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورہ کے متعلق کے مضامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سورہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو مومین پریشان حال ہیں تجھے رسول خدا کا واسطہ ان کی پریشانی کو دور فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.